الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی عربی گرامر کی پہلی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ جو بات منہ سے نکلتی ہے وہ یا تو بمعنی ہوتی ہے جس کو لفظ کہتے ہیں، یعنی اس کا کوئی میننگ ہوتا ہے، کوئی مطلب اس کا ہوتا ہے جو سمجھ میں آ جاتی ہے، تو اس کو لفظ بھی کہتے ہیں اور موضوع بھی کہتے ہیں۔ اور یا بے معنی ہوتی ہے جس کو مہمل کہتے ہیں، اس کو جو ہے نا مطلب اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، ویسے کوئی لفظ ہوتا ہے۔ اور عربی میں جو ہے لفظ یا تو مفرد ہوتا ہے اور یا مرکب ہوتا ہے۔ مفرد وہ لفظ ہے جو ایک اکیلے معنی پر دلالت کرے، جیسے رجل۔ اب رجل جو ہے یہ ایک شخص پر دلالت کر رہا ہے، اور مرکب جو ہے دو یا دو سے زیادہ معنی پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمے کی پھر آگے تین قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ تو اس کو ون بائی ون جو ہے پڑھتے ہیں۔ اسم وہ لفظ ہے جو کسی چیز، جگہ یا شخص کے نام پر دلالت کرے، اس کو اسم کہتے ہیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جو بغیر دوسرے کلمہ کے ملانے کے معلوم ہو جائے، یعنی اس کا مطلب جو ہے دوسرے کلمے کے ملانے کے بغیر معلوم ہو جاتا ہے۔ اور اسم میں تینوں زمانوں ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ اس کی مثالیں جو ہیں زید، رجل، کتاب، فرس، غرفہ وغیرہ ہیں، اور بھی مثالیں آپ جو ہیں وہ تلاش کر سکتے ہیں۔ اسم کی تین قسمیں ہیں: اسم جامد، اسم مشتق اور اسم مصدر۔ اسم جامد جو ہے یہ ایسا اسم ہے جو نہ کسی دوسرے لفظ سے بنا ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے دوسرا لفظ بنتا ہے، جیسے رجل، حجر اور فرس۔ اب دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں اس کے تثنیہ اور جمع جو ہے وہ بن سکتے ہیں، لیکن وہ جو ہیں اس کے مشتقات نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا رجل سے رجلان، یہ اس کا مشتق نہیں ہے، اس لیے رجل کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم جامد ہے۔ اسم مشتق کسی مصدر سے بنا ہوتا ہے، لیکن اس سے دوسرا لفظ نہیں بنتا۔ مثلا فاعل، اب فاعل جو ہے یہ فعل سے بنا ہے یا یفعلو سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یضربو، یضربو جو ہے یہ بھی مشتق ہے اور ضربن سے بنا ہے۔ اس طرح مضروبن جو ہے یہ بھی یضربو فعل مضارع سے بنا ہے، اور مضارع جو ہے وہ آگے مصدر سے بنا ہے۔ تو مشتقات جو ہیں یہ مصادر سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں مصدر کسی لفظ سے نہیں بنا ہوتا، لیکن اس سے دوسرا لفظ بنتا ہے، جیسے نصر۔ اب نصر جو ہے یہ کسی دوسرے لفظ سے نہیں بنا، لیکن اس سے آگے آپ دوسرے الفاظ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ مثلا نصر سے نصرا، ینصر، ناصر، منصور وغیرہ۔ اس طرح ضرب سے آپ بنا سکتے ہیں ضربا، یضرب، اضرب، لا تضرب، یہ سب آپ ان سے بنا سکتے ہیں۔ اس طرح سمع سے بھی آپ بہت سے مشتقات نکال سکتے ہیں۔ فعل جو ہے کلمے کی جو دوسری قسم ہے، یہ وہ لفظ ہے جو کسی کام پر دلالت کرے، اس کو فعل کہتے ہیں۔ اور فعل وہ کلمہ ہے جو بغیر دوسرے کلمے کے ملانے کے معلوم ہو جائے، یعنی اس کا معنی جو ہے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے، بے شک آپ اس کے ساتھ دوسرا لفظ نہ ملائیں۔ اور فعل میں تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال، مستقبل وغیرہ میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا ضربہ، اب ضربہ جو ہے اس میں اس کا معنی ہے اس ایک آدمی نے مارا۔ اب اس میں مارنے کا بھی ذکر ہے، اور اس میں دوسرے کلمے کو بھی ہم نے نہیں ملایا ہوا، اور اس میں ماضی کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے سمعا، اس ایک آدمی نے سنا۔ صدقہ، اس ایک آدمی نے سچ کہا۔ تو یہ جو ہے اس میں یہ ساری وہ جو ہم نے تعریف میں اس کی خصوصیات بیان کی ہیں وہ سب اس میں پائی جاتی ہیں۔ فعل کی پھر چار اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہی، اور اس کی تفصیلات جو ہے وہ آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ مختصراً یہ بتا دیں کہ فعل ماضی، اس میں ماضی میں کسی کام کے کرنے کا ذکر ہوتا ہے۔ فعل مضارع حال اور مستقبل پر دلالت کرتا ہے، اور
فعل امر جو ہے اس میں کسی کام کو طلب کیا جاتا ہے کہ فلاں کام کرو، اور فعل نہیں جو ہے اس میں کسی کام سے روکنے کا ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حرف کیا ہے؟ حرف وہ لفظ ہے جو نہ کسی کا نام ہو اور نہ ہی کسی کام پر دلالت کرے، اور حرف وہ کلمہ ہے جو بغیر دوسرے کلمے کے ملانے کے معلوم نہ ہو سکے، یعنی اگر یہ اکیلا ہو تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ حرف میں تینوں زمانوں ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے۔ مثلا اس کی جو مثالیں ہیں من، فی، علی، ثم، واو، لا، حروف جارہ جتنے بھی ہیں، یہ جو حروف ناصبہ ہیں، حروف جازمہ جتنے بھی ہیں، یہ سارے اس کی مثالیں بن سکتی ہیں۔ پھر حرف کی دو قسمیں ہیں، حرف عامل اور حرف غیر عامل، ٹھیک ہے، یہ بھی آگے آ رہا ہے اس کی تفصیل۔ قرآن پاک میں اگر ہم اس کی مثالیں دیکھنا چاہیں تو بلیک انک میں آپ کو نظر آئے گا اسماء، اور ریڈ سیاہی میں آپ کو نظر آئے گا افعال، اور بلو کلر میں آپ کو جو آ رہے ہیں یہ سب حروف ہیں۔ دیکھیں بسم، اب یہ با جو ہے یہ حرف ہے، اور اسم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ اللہ کا نام جو ہے یہ بھی اسم ہے۔ الف، الرحمن میں الف لام کو دیکھیں، یہ حرف ہے، اور رحمان اور الرحیم یہ جو ہیں یہ دونوں اسماء ہیں۔ اس طرح آپ دیکھیں نعبد، نستعین، اہدی اور انعمت، یہ چاروں جو ہیں یہ افعال ہیں۔ تو اس طرح علیہم میں علیہ کو دیکھیں، اور یہ سب جو ہیں حروف ہیں۔ تو امید ہے آپ کو جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی، ایسا کو بار بار دیکھیں اور آگے جو ہے شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔